السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس کا سورہ حجرات کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان پرابلمس کو ایڈریس کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ہیں اور ہم میں کیا کیا ہے، اور ان کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل کا جو تھا ٹاپک تھوڑا سا رہ گیا تھا غیبت کے بارے میں اور واتقوا اللہ والے، ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہیں سے کیری کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ Again السلام علیکم۔ Again we are starting from the ayah number 12 of the surah حجرات۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم تجسس کرو اور نہ تم غیبت کے بعض میں تمہارے بعض کی غیبت کریں۔ غیبت کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ غیبت کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کہا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بس تم ناپسند کرتے ہو اسے، ٹھیک۔ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے اور بہت میٹر کرتا ہے اس مثال کا یہاں ہونا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کل بھی ایک بات ہم نے جو ہے حدیث پڑھی تھی لاسٹ میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا، ٹھیک۔ کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ اس کا تصور ہی خطرناک ہے کہ کوئی کسی مردہ انسان کا گوشت کھائے، اور وہ بھی بھائی کا۔ ہمیں غیبت کرتے ہوئے یہ خیال بالکل نہیں آتا کہ ہم کیسا گناہ کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے؟ کبھی اگر ہم سوچیں اس مثال کو تو کتنا خوف دل میں اتر جاتا ہے کہ مطلب یہ کیسی سچویشن ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور غیبت کرتے ہوئے تو ہم بالکل احساس نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، ٹھیک۔ پھر اس سے غیبت کی عادت چھڑانے میں ہمیں جو ہے ہیلپ ملتی ہے۔ جیسے ہی غیبت کا دل چاہے یا تصور کریے، اس بات کو تصور میں لے آئیں کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر غیبت کی ہمت نہیں ہوگی، ٹھیک۔ آپ جب تصور کریں گے غیبت ایکولز ٹو واٹ، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو جو ہم غیبت کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا دل ہمیں اکسا رہا ہے، جو ہمارا نفس ہمیں اکسا رہا ہے کہ بول دو، جو کہ ہم بول دیتے ہیں، ٹھیک، تو وہ کیا ہوگا، ہمیں اس بات سے روک دے گا۔ غیبت کرنے سے بچنے میں ہمیں جو ہے ہیلپ کرے گا یہ مثال، ٹھیک۔ بعض دفعہ ہم خود کو ڈیفرنٹ ریزن دے کر غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں غیبت کرنا تو نہیں چاہتی لیکن بتانا ضروری ہے، میرا مطلب غیبت نہیں ہے، لیکن یہ مطلب یہ میری بات سے یہ مطلوب ہے، ٹھیک۔ اور بھی بہت سارے، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن کیا کروں، میں اس کی اصلاح چاہتی ہوں، میں اس کا بھلا چاہتی ہوں، تو جس کا بھلا چاہتی ہیں اس سے بتائیں، ٹھیک۔ ہمیں کیا چاہیے کہ اس شخص سے بتائیں جس کا ہم بھلا چاہتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، جس کی مدد کے نام پر ہم جو ہے پیچھے سے اس کی برائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، کل ایک سسٹر نے جو ہے سوال پوچھا تھا ہم سے کہ بچوں کے فونز چیک کرنا کیا غیبت میں آتا ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ ضرورت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس پہ مزید چیک کیا تھا، لیکن تجسس کے بنا پر نہ کریں بیسیکلی، کیونکہ اگین وہی بات ہو جائے گی، مومن تو مومن ہے نا، تجسس نہ کریں، ٹھیک، کہ کس سے بات کر رہا ہے، کیا کرتا رہتا ہے، اور یہ
پتہ نہیں کن لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کیا، اس سے شک کی بنا پر سوال کریں، یہ سب غلط ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رشتہ ڈیولپ کریں کہ وہ خود آپ سے آ کر ہر بات شیئر کریں۔ آپ کہتے تو ہیں والدین کہ ہم اپنے بچوں کے دوست ہیں، دراصل دوست ہوتے نہیں ہیں۔ بچے آپ سے شیئر ہی نہیں کرتے ہیں، بچے ماں باپ سے شیئر ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک بات ہم بولیں گے بجائے وہ پرابلم سمجھنے کے وہ اتنا بھڑکیں گے، تو ہم اپنی پرابلم تو اپنی جگہ رہی، ایک اور پرابلم آ جائے گی کہ اماں ناراض ہو گئی، ابا ناراض ہو گئے، ٹھیک، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ رشتہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ میں اور بچوں میں ایک ایسا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ بچے آپ سے کہہ پاتے ہیں اپنی پرابلم، نہ آپ ان سے پوچھ پاتے ہیں، کیونکہ ایک الٹیمیٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے نا اندر سے کہ یہ ہمیں بتائیں گے ہی نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم ڈانٹیں گے ماریں گے اس چکر میں۔ سو ان سے ایسا رشتہ ایسا مطلب رشتہ ڈیولپ کریں کہ وہ سب کچھ خود بتائیں، انہیں پتہ ہو کہ ماں باپ سمجھیں گے۔ ایک تو بچوں کو یہ لگتا ہے کہ نا کہ جنریشن گیپ ہے، ماں باپ نہیں سمجھیں گے، ٹھیک، تو وہ بتائیں کہ وہ ان کو سمجھائیں، ان کو ریئلائز کرائیں، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو ریئلائز کرائیں کہ آپ ان کی پرابلم میں ان کے ساتھی ہیں، ٹھیک، اگینسٹ نہیں ہے، رائول نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر کسی بات کا تجسس ہو تو پھر اس کی تحقیق نہ کرو۔ آپ کو شک ہو رہا ہے اپنے بچوں پر، ٹھیک، تو اس کی کیا ہے، تحقیق نہ کرو۔ لیکن تحقیق نہ کرو میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے بے بہرا ہو جائیں کہ بچے کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اس سے فرق ہی نہ پڑے۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے، یہ نوبت کب آتی ہے کہ بچے باہر سہارے تلاش کر رہے ہیں، جب گھر میں ان کو سہارا نہیں ملتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، فیملی فرسٹ، اور بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، فرینڈز میں رہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک، فرینڈز بھی، اچھے دوست ملنا بڑا مشکل ہے، اور ہر ایج میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کی ایج ہر دفعہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، خاص طور پر بچے، ٹین ایجرز، ٹھیک، ان کی صحبت آپ ہر وقت ان کے ساتھ اسکول میں، کالج میں، ٹیوشنز میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، اور گھر میں ایسا ماحول اور ایسی تربیت ان کی کہ ان کو اللہ کا خوف ہو، اللہ سے محبت ہو، انہیں جو چاہیے ہو اللہ سے مانگے، ٹھیک، ان کو دوستوں کے لیے ایسی ضرورت نہ پڑے کہ وہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ جو ہے ان سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں، ان کی پارٹیز اٹینڈ کی جا رہی ہیں، ان کے فیسٹیولز منائے جا رہے ہیں، اور پھر دھیرے 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 آٹومیٹکلی انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جواز ہوتا ہے پیش کرنے کے لیے کہ وہ اپنا فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اوپر سے وہ اور پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں مناتے، تم برتھ ڈے کیوں نہیں مناتے، تم ہیلووین کیوں نہیں مناتے، تم یہ کیوں نہیں مناتے، وہ کیوں نہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس جواز نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دین کو ڈیفینڈ کر سکیں، ہمارے پاس آنسرز نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں ہوتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے ہمارے پاس آنسرز، ٹھیک، تو اس لیے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ آپ سے پہلے اللہ سے جڑ جائے، پھر وہ آپ سے جڑے، پھر آپ اللہ کے سپرد کریں اپنے بچوں کو، ٹھیک، تو اسی لیے جو ہے، کیونکہ غلط چیز تو غلط ہی ہے، پھر اگر آپ انہیں شک کی بنا پر پکڑیں گے، یا وہ آپ کو ایسا دیکھیں گے کہ مما جو ہے ہر وقت فون تلاشتی رہتی ہیں اور سوال بھی ایسے ایسے کرتی ہیں کہ وہ پھر انہیں لگتا ہے کہ مما شک کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے وہ پھر تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے، وہ آپ سے باتیں چھپانے لگیں گے، اور اتنے ماہر ہو جائیں گے چھپانے میں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک، تو اس لیے کیا ہے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو خود بچانا ہے اللہ سے جوڑ کر، ٹھیک۔ یہ جو تجسس ہوتا ہے، تجسس کیوں ہوتا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، ٹھیک ہے، تو ہر ایک انسان کا ایک الگ ریزن نکل کے آئے گا کہ اس کو تجسس کیوں ہوتا ہے، اس کو کیوروسٹی کیوں ہوتی ہے، وہ دوسروں کے بارے میں جاننا کیوں چاہتا ہے، ٹھیک، ہر ایک انسان کے کو اپنا پرسنل ریزن نظر آئے گا۔ فار انسٹنس میں اگر کہوں کہ مجھے تجسس کیوں ہوتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ یہ میرے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، یہ ہر وقت میرے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت میرے اگینسٹ جو ہے پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہے، کسی کی پلاننگ سے کچھ ہو سکتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے، پلاٹنگ کرتا ہے، جو مرضی کرتا ہے آپ کے اگینسٹ، آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس شخص نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کیا تھا فرعون کے مجلس میں، فرعون کے دربار میں، اور وہ انہی میں سے تھا، لیکن وہ چونکہ دل سے پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، کہ تو اس نے کیا کہا تھا، ان کو ڈیفینڈ کیا اتنی بھری محفل میں، اور کیا کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ
اللہ کی سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو آپ کسی کی پلاننگ سے، کسی کی مخالفت سے، کسی کی اس پروپیگنڈا سے اور ان سب سے گھبرایا مت کریں، اللہ کی سپرد معاملہ کر دیں۔ اور ہم تو مومن ہیں، پتہ ہونا چاہیے نا سب کو کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ دینا چاہے جب تک نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ایکچولی کر کون رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ کس سے تعلقات اچھے کرنے ہیں؟ اللہ سے کرنے ہیں۔ کس کی فکر کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسا وہاں پروو کر رکھا ہے، ٹھیک؟ تو اس چیز کی فکر ہی نہیں کرنی ہے کہ کون ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک؟ اور اسی طرح پھر مرنے والوں کی برائی نہیں کرنی ہے۔ جو مر چکے ہیں ان کی غیبت تو بالکل نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ جب مرنے والے کی کوئی اچھائی کی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور جو برائی کی جاتی ہے اس کا بھی اس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے لیے مشکلات نہ بڑھائے، مغفرت کی دعا کریں۔ اس لیے مرنے والوں کی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک؟ اور پھر علاج اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو یہ ہے کہ اتنی بڑی بات یہ جو ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم پسند کرتے کہ تم اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ دیکھو یہ ان کی ایک عجیب سی خوف کی، وحشت کی بات ہو جاتی ہے، اس کو امیجن کریں۔ اور پھر تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ کسی کی غیبت اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، کسی کی غیبت اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی اور سے اس کی بات کر رہے ہیں، اچھائی کرنے سے بات شروع ہوتی ہے، برائی پہ ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوا؟ اس کی عزت پر اٹیک ہوا نا۔ وہ تو نہیں ہے سننے والا، لیکن ہم نے اس کو بدنام کرنے کی تو کوشش کی نا، اس کسی کی برائی کسی سے کرنا بدنام کرنا ہی تو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ اپنے بھائی کو، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم نے پیچھے پڑا، اپنے بھائی کو کی عزت پہ حملہ کرنا ایسا ہے جیسے اس کو نوچ نوچ کر کھانا۔ اللہم حافظنا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم کیسے کر دیتے ہیں ایسا؟ غیبت کر کے۔ تو جب بھی غیبت کا خیال آئے تو یہ سب باتیں سوچیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر جو ہے یہ ایسا علاج ہے جو ہر گناہ سے روک سکتا ہے۔ اللہ کا تقوی، ایکچولی اللہ کا تقوی ان سب چیزوں کا علاج بھی ہے اور پریکاشن بھی ہے۔ کیسے؟ کہ اگر ہم کر چکے تو اب اللہ کا تقوی اختیار کریں، ڈریں اللہ سے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کر چکے لیکن اب توبہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہم پر رحم کرے گا، اللہ رحیم ہے، ٹھیک؟ لیکن اور یہ پریکاشن کیسے ہے؟ یہ تو رہی بات علاج کی، یہ پریکاشن کیسے ہے؟ کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوں۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہم گمان نہیں کریں گے کسی کے بارے میں برا۔ پھر جب ہم اللہ سے ڈریں گے، گمان ہو گیا تو اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، تجسس تک بات نہیں پہنچے گی۔ بات جب تجسس تک پہنچتی ہے پھر غیبت بنتی ہے کہ پھر اس سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کا تقوی ہوگا تو بات غیبت تک نہیں پہنچے گی، ٹھیک؟ اور اگر ہو چکا ہے تو کیا؟ اگر ہو چکا ہے تو پھر توبہ، اللہ سے معافی۔ اللہ کیا ہے؟ تواب الرحیم ہے، ٹھیک؟ سو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم اسپیکٹ دیکھ سکیں کہ کس کس چیز میں غیبت ہوتی ہے۔ میں کتنی بھی نکال کے لے آؤں، مجھے بھی لمیٹڈ ہی ملیں گی اور آپ کو بھی میں لمیٹڈ ہی بتا سکتی ہوں، کیونکہ ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے آپ خود بھی سرچ کریں، بکس بھی آپ کو مل جائیں گی PDF فارم میں، آپ سرچ کریں گے تو کہ غیبت کیا کیا کام جو ہے غیبت میں شمار ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو یاد کر لیں، ان کو ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ نقصان بڑا ہے اگر ہم نے لاپرواہی کی تو۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو غیبت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے والا نہ بنائے۔ اللہم حافظنا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہم آتے ہیں، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ کیا کہا؟ اے لوگو۔ اچھا ایک بات دیکھیے، پچھلی بارے میں کہا، پچھلی آیتوں میں کیا آیا جا رہا تھا؟ یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب تھا۔ یہ تمام انسانیت کو خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکرن، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت، یعنی کہ آدم اور حوا علیہ السلام، ٹھیک؟ وَجَعَلْنَاكُمْ، اور بنایا تمہیں، شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، شعوب ہوتے ہیں
قبائل سے بڑے ہوتے ہیں، شعوب کے ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں، ذاتیں کیا تو ذاتیں اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، پہچانو، ان بے شک اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم تم میں سب سے زیادہ تقوی والا شخص ہے، ان اللہ بے شک اللہ علیم خبیر خوب علم والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہم دوبارہ اس کو چنکس میں پڑھتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک ہی نسل ہو، پھر بڑائی کس بات کی ہے؟ ایک ہی نسل سے ہو کہ ایک بڑائی کس بات کی ہے؟ انسسٹر کون ہے؟ سیم ہے، ٹھیک۔ اور ہم نے تم کو شعوب اور قبیلے اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف کے لیے، یعنی حسب نسب پر فخر جتانے کے لیے نہیں، مختلف قبیلے بنائے گئے بلکہ پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جیسے کسی انسان کا نام ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے قبیلے کا نام ہوتا ہے، پہچان کے لیے، نہ کہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان انسانوں سے جنم لیا ہے، انسان انسانوں سے ہے، بندر نہیں ہے، بندر سے نہیں ہے، ایولیوشن کا نتیجہ نہیں ہے انسان، ٹھیک ہے، ڈاروین کی تھیوری نہیں ہے، انسان انسانوں سے ہے، ٹھیک، اللہ کی تخلیق ہے۔ نوٹس ہمیں یہاں پہ کرنا ہے کہ یہاں پر کیا بات کہی گئی ہے؟ یا ایھا الناس، کیوں کہا؟ کیونکہ ناس صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ایک قبیلے میں، ایک شعوب میں نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، بات سبھی کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، خطاب عام ہے۔ شعوب کا لفظ شعب سے ہے، کس سے؟ شعوب کا لفظ شعب سے ہے، شعب کہتے ہیں شاخ کو، برانچ کو، شاخ کے لفظ میں افتراق بھی ہوتا ہے اور اجتماع بھی ہوتا ہے، لوگوں کے بڑے گروہ کو کہتے ہیں جن کی نسبت ایک اصل کی طرف ہو، اور شعب سے پھر قبیلے پھوٹتے ہیں، یعنی قبیلہ چھوٹا ہوتا ہے، شعب بڑی ہوتی ہے۔ عربک میں کچھ مخصوص ورڈز ہیں جو لوگوں کی گروہ بندی کو مخصوص اعتبار سے واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ہم اگزامپل لیں، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے شعب، جس کو نیشن کہتے ہیں، اور شعب الراس، رأس کہتے ہیں، شعب الراس، رأس کہتے ہیں دماغ کے چاروں حصے جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ کو۔ اس کے بعد ہوتا ہے قبیلہ، قبیلہ اسکل یعنی کھوپڑی کا وہ حصہ جو شاخ در شاخ ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے امارہ، امارہ کہتے ہیں سینے کو۔ پھر ہوتا ہے بطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ٹھیک ہے۔ پھر فخذ ران کو کہتے ہیں۔ پھر فصیلہ پنڈلی یعنی کاف کو کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے گروپس کے نام ہیں۔ مثلاً اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں تو شعب خزیمہ، قبیلہ کنینہ، پھر امارہ قریش، پھر بطن قصی، پھر فخذ عبد مناف، اور پھر فصیلہ ہاشم، اور عشیرہ عباس ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو اگر ہم شعوب اور قبائل اور بطن میں بتائیں تو ان کے نسل جو ہے اس طرح چلتی ہے، ٹھیک، دس از اے فیملی ٹری، اوکے۔ پھر کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی کہ کسی کی بھی عزت، بڑائی اور برتری کا معیار خاندان، قبیلہ، نسب، برادری اور وہ کاسٹ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تقوی ہے، ٹھیک۔ کوئی شخص کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے، ٹھیک، یا کوئی اگر بڑا خاندان کنسیڈر کیا جاتا ہے دنیا میں، وہ اس میں پیدا ہو گیا تو اس میں اس کا کیا جو ہے کنٹریبیوشن رہا، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ٹھیک۔ لیکن کیا ہم سے مطلوب ہے؟ تقوی کے بنا پر کیا ہے؟ ہم اللہ کے یہاں جو ہے اکرام والے ہو سکتے ہیں، جو کہ اصل چیز ہے، اللہ کے یہاں عزت دلانے والی چیز ہے، اور عزت تو دراصل اللہ ہی کے یہاں ہے۔ دنیا کی عزت کیا ہے؟ لوگ سامنے سے عزت کرتے ہیں، پیچھے ہر ایک کی برائی کرتے ہیں، سب کے دلوں میں آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ تو عزت کس کی عزت ہے؟ اللہ کے یہاں عزت ہے، ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے جاہلیت کے فخر کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا، کیونکہ دور جاہلیت میں عربوں کے یہاں بہت تکبر تھا، اپنی فیملی بیک گراؤنڈز پر وہ بہت فخر کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ قصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، بنو تمیم کا جو قبیلہ آیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک تو وہ پہلے چلا رہے تھے یا محمد اخرج علینا، پھر جب وہ باہر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کیا کہا؟ ہم تفاخر کے لیے آئے ہیں،
تو ان کو یہ بات امبیرس نہیں کرتی تھی. مطلب آج کے ٹائم میں کوئی بولے کہ ہم اپنی بڑائی بیان کرنے آئے تو اس پر لوگ ہنسیں گے، اور عجیب سی بات ہے اپنی بڑائی خود بیان کرنے آؤ. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ ناٹ ایٹ آل. تو لیکن ان لوگوں میں یہ بات جو ہے بری نہیں مانی جاتی تھی. وہ اشعار میں اپنے بڑوں کے خوب قصے بیان کیا کرتے تھے بڑے تفاخر، بڑائی کے ساتھ. بڑا بننے کی چاہ بہت تھی. اسی طرح حج سے لوٹتے وقت بھی وہ اپنے جو ہے آبا اجداد کے قصے بیان کیا کرتے تھے، خوب بڑھا چڑھا کر تفاخر کے ساتھ. تو اس سے کیا ہے، یہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاہلیت کے فخر اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا. یہ جو فخر ہوتا ہے، جو تکبر ہوتا ہے، یہ جاہلیت پر مبنی ہوتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے جو شخص علم والا ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، جو عالم ہوگا، علم ہوگا جس کے پاس تھوڑا بھی، جس کی جتنی بھی اس کے استطاعت ہو، آس پاس سے پتہ اس کو چلتا ہو، جتنے اس کے پاس ریسورسز ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ شخص، اس کو معلوم ہوگا ہر علم والے پر کوئی علم والا ہے. جیسے میں یہاں سورہ حجرات کی پریپریشن کر کے آپ کو کلاس دے رہی ہوں، ٹھیک، مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر علم والے بیٹھے ہیں اور بے شمار بیٹھے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے، ٹھیک. تو کیا ہوگا یہ کہ ہر شخص کو یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، پڑھانے والے، علم و تعلیم و تعلم والے جو لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے سیکھ رہے ہیں، انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک. جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یقیناً انہیں ہم سے زیادہ پتہ تھا، ٹھیک. تو وہ ان میں وہ بڑائی نہیں آتی، ٹھیک، وہ بڑائی نہیں آتی. جس کے اندر سچ میں علم داخل ہو جاتا ہے اس میں بڑائی نہیں آتی، کیونکہ اسے پتہ ہے ہر علم والے پر کوئی علم والا ہے، وہ سب سے زیادہ عالم نہیں ہے. لیکن جہالت میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں پتہ ہے وہی صحیح ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے کہہ دیا بس وہی ماننا ہے. اور یہی تکبر کی طرف لے جاتا ہے. یہ میں کیا ہوتی ہے؟ تکبر ہوتا ہے. انا کے شکار ہو جانا تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. کسی کو کچھ سمجھنے ہی نہ انسان، بس اسے جو پتہ ہے وہی بہت ہے. سو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم ان میں سے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی بات کوئی پتہ چلتی ہے تو ہم گھر والوں کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی ٹوک رہے ہیں، امی کو بھی ٹوک رہے ہیں، بہنوں کو بھی ٹوک رہے ہیں، جو ہتے چڑھ رہا ہے ان کو ٹوک رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا انہیں پتہ نہیں ہے، ان کا جینا حرام کرو. ایسے تو نہیں ہے. کہیں ہمیں ذرا سا بات پتہ چلتی ہے ہم ہواؤں میں تو نہیں اڑنے لگتے، ٹھیک. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اصلی اچھا علم حاصل کرنا ہے، کوالٹیٹیو علم حاصل کرنا ہے جس سے ہمارا عمل تبدیل ہو جائے، ہم ٹرانسفارم ہو جائیں، ٹھیک، انشاءاللہ کریں گے. اچھا فرمایا اب تمام انسانوں کی بس دو قسمیں ہیں. پہلے کیا تھے؟ پہلے لوگ اپنے بیک گراؤنڈ سے فخر کرتے تھے، ہم فلاں کنبے سے ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں اس سے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں، ٹھیک، تو اس پہ فخر کرتے تھے. جب یہ دور جاہلیت ختم ہو گیا پھر کیا فرمایا؟ اب ان تمام انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہیں، احترام والے ہیں، ٹھیک، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ شریف اور محترم ہیں. دوسرا فاجر اور شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہیں. اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی. کون سی آیت؟ یہ یا ایھا الناس جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے اور اللہ کے نزدیک عزت تقویٰ سے ہے. اگر ہماری فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، اگر ہم انفیریئر فیل کرتے ہیں امیر لوگوں کے آگے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا معیار دیا ہے. ہمارے پاس اللہ نے رزق جو ہے تقسیم کر دیا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. اب ہم اسے بڑا گھٹا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ہوپ بھی دی ہے کہ جو شخص میرے دیے ہوئے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا، میں اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، میں اس کے کیے ہوئے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاؤں گا. تو یہ کتنی بڑی ہوپ ہے. اگر کسی کا رزق کم ہے تو وہ اچھی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے. پھر اسی طرح کہ جس شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے، فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، مشکل سے جو ہے گزر بسر ہوتا ہے، وہ دولت مند لوگوں کو دیکھ کر انفیریورٹی کمپلیکس میں نہ چلا جائے. اللہ کے یہاں کس چیز کی عزت ہے؟ تقوی کی عزت ہے، ٹھیک ہے. دنیا مال و دولت والوں کے آگے جھک جاتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اکرم عند اللہ کون ہے؟ اتقاکم، تم میں سے زیادہ تقوی والے، ٹھیک. تو تقوی کے اوپر بہت محنت کرنی ہے اور خوب دعا کرنی ہے. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں
تقوی کا، اسألک الہدا ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف اور پاکیزگی کا، والغنا اور غنا کا، غنی ہونے کا۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے، ٹھیک؟ تو یاد کر لیں اس کو، ٹھیک؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، علیم خبیر، ٹھیک؟ علیم خبیر کیا ظاہر کر رہا ہے کہ صرف ظاہر ہی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ، بلکہ اندر تک سب کچھ جانتا ہے، ہڈن چیزیں بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہڈن نیتیں بھی، ارادے بھی، سب جانتا ہے اللہ۔ جب علم کے ساتھ خبرہ بھی شامل ہو گئی تو پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی نا، کہ اللہ کو علم بھی ہے اور خبر بھی ہے۔ ہم یوزولی علم اور خبر کو ایک جیسا لیتے ہیں کہ علم بھی نالج ہے، خبر بھی کیا ہے؟ پتہ چلنا۔ علم بھی کیا ہے؟ پتہ چلنا، کوئی چیز آپ کو پتہ چلی، آپ کے علم بھی آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دو صفاتیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ علم بھی اللہ کے پاس اور خبر بھی ہے، کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک؟ اسی طرح ہمیں خیال بھی بعد میں آتے ہیں، لیکن اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اپنی رینک اللہ کے یہاں تقوی والوں میں بڑھانی ہے، فاجر و فاسق میں نہیں بڑھانی ہے، نیک اور متقی لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اللہم اجعلنا من المتقین، ٹھیک؟ ابھی کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص متقی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اکرم کون ہے؟ افعال کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اکرم کیا ہے؟ افعال کا صیغہ ہے، جس میں جو ہے کمپیریزن آتا ہے، ٹھیک؟ کمپیریزن ہے کہ اکرم یعنی کہ دو میں یا تین میں یا دو ان سے زیادہ میں جو ہے کمپیریزن کی بات ہے کہ کون زیادہ عزت والا ہے۔ جب بات آ گئی زیادہ عزت والا ہے یعنی کہ اور لوگ بھی ہیں عزت والے، ٹھیک؟ ان میں سے زیادہ کون، ٹھیک ہے؟ اکرمکم کیا؟ سب سے زیادہ عزت اس کی، اتقاکم جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی، ٹھیک ہے؟ جو جتنا تقوی میں اوپر جائے گا اتنا باعزت ہو جائے گا اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں، ٹھیک ہے؟ دو لوگ فار انسٹنس اب ہم دیکھیں، دو لوگ نماز پڑھیں، اگر ہم دو لوگ کا اگزامپل لیں، دونوں نماز پڑھیں، ایک شخص ہے گھر میں نماز پڑھتا ہے، صرف فرض پڑھتا ہے، ٹھیک؟ ایک شخص ہے مسجد میں جاتا ہے، وقت سے نماز پڑھتا ہے، نماز اسٹیبلش کرتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک؟ تو کیا ہے، ہمیں بظاہر دیکھ کے کیا سے پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اتنی محنت کرے، ظاہر سی بات ہے محنت کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے نا، وہ شخص ٹائم نکال رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ اتنا محنت سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک شخص ہے جو صرف گھر میں پڑھ رہا ہے، صرف فرض پڑھ رہا ہے، ٹھیک؟ تو بظاہر کیا ہوا، وہ بیٹر ہے اس والے سے جو گھر میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک؟ مسجد میں پڑھنے والا بیٹر کس سے ہوگا؟ گھر میں پڑھنے والے سے۔ بٹ واٹ، اگر اس کی نیت میں اخلاص ہے، اخلاص نہ ہو نیت میں تو بڑے سے بڑا عمل حتیٰ کہ شہادت بھی ضائع ہو جائے گی۔ قیامت، حدیث میں آتا ہے قیامت میں ایک شہید کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا جو اللہ کے لیے، جو شہید جس کی شہادت میں اخلاص نہیں تھا، کتنا بڑا عمل ہے شہادت، اور اپنی جان سے جانا پڑتا ہے، سب سے بڑا جو وہ ہے انسان کو ڈر ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے، اور موت کو گلے لگانا پڑتا ہے، شہادت یہ ہوتی ہے۔ اور جس نے اخلاص کے ساتھ نہیں کی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیں گے قیامت کے دن، تو نے جس کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا اس کا بدلہ اسی سے لے لے۔ آپ سوچیں قیامت کے دن کوئی دے پائے گا بدلہ، ٹھیک؟ تو کتنا بھی بڑا عمل ہو، کتنا بھی بڑا عمل ہو، اخلاص نہیں ہے تو سب ضائع ہے۔ تو اخلاص تو اندر کی بات ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس نے مسجد میں پڑھ کے، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم فلاں کمتر ہے، ہم برتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ ہمیں اگر تہجد کی توفیق ہو گئی تو ہم یہ نہ سمجھے جو سو رہے ہیں ان کو ہم جو ہے برا سمجھیں، نہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی فرض نمازیں اتنے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہوں کہ ان کی رینک آلریڈی بہت ہائی ہو اللہ کے یہاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمپیریزن اس ٹائپ سے تو نہیں کرنا ہے، جسٹ ایک ایگزامپل ہے کہ اخلاص اندر کی چیز ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، بٹ بظاہر کیا ہے، ہمارے اعمال سے کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا کہ کون سا عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے اور کون سا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جماعت سے نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ بعض علماؤں کے نزدیک بغیر جماعت کے نماز ہی نہیں ہوتی مردوں کی، عورتوں کے لیے کیا ہے، گھر کی نماز مسجد سے بہتر اور کمرے کی نماز صحن سے بہتر، ٹھیک؟ تو اس لیے کیا ہے، جو بظاہر اللہ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ، اور جو سنت پر مبنی ہے وہ، ٹھیک؟ یہی دو کرائیٹیریا ہیں کسی چیز کو بہتر جج کرنے کے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اخلاص بھی ڈیولپ کریں گے اور اپنے اعمال کو اللہ کے حکم اور سنتوں کے مطابق بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز، ہم نیکسٹ آڈیو میں یہیں سے کیری کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، پلیز اسٹے ٹیونڈ۔